غسل میت، جنازہ اور عزاداری۔ دوستو، جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اس کی کیا جزا ہے جو مومن بھائی کو غسل دے بغیر کسی طمع و لالچ کے کہ اسے غسل دے یعنی فوت ہو گیا ہے اور اس نے اسے غسل میت دیا ہے۔ اس ذات نے فرمایا کہ وہ ایسے سمجھے کہ جیسے شکم مادر میں سے آج پیدا ہوا ہے، اور جتنے میت کے بدن پر بال ہوں گے ایک ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر بھی ساتھ دوں گا۔ عرض کیا اس کی کیا جزا ہوگی جو قبرستان تک جنازے کے ساتھ چلا جائے، تشییع کرے، یعنی بھائی کو پہنچانے گیا ہے قبرستان۔ اس ذات نے فرمایا کل میں ملائکہ کو اس پر موکل کروں گا۔ جس وقت یہ قبر سے نکلے گا ملائکہ آئیں گے جنہوں نے علم اٹھائی ہوئی ہوں گے اور عزت و شان اور جلوس کے ساتھ اسے محشر کے میدان میں لے آئیں گے، کیونکہ اس نے بھائی کی عزت بڑھائی تھی۔ بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وہ ہے فکرہ کہ جسے ذاکرین ٹیپ کا فکرہ کہتے ہیں، یعنی سب سے اوپر والے سر کا۔ عرض کیا اس کی کیا جزا ہے جو ایک مصیبت زدہ سے جا کے تعزیت کرے۔ کوئی فوت ہو گیا ہے جو اس سے تعزیت کرنے جائے، اس کی کیا جزا ہے؟ اس ذات نے فرمایا میں اسے اپنے سائے، اپنے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کروں گا میدان محشر میں، کہ جہاں عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ ہے کہ قوم شیعہ ہم مولا اجر اللہ فرج شریف ہمیں توفیق دیں، دن رات عزا تو ہے، صف ماتم تو بچھی ہوئی ہے۔ اب یہ کیسے ہے کہ ایک مومن کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے اور وہ اپنے مومن بھائی کو پیغام بھیجتا ہے کہ میرے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، اور وہ کہے مجھے کرایہ بھی بھیج دو اور یہ بھی بتاؤ کہ فیس کتنی دو گے؟ کیا اسے پسند کرتے ہیں ہم؟ والد یا والدہ فوت ہو گئی ہیں اور وہ پیغام بھیجتا ہے اپنے ہی بھائی کو کہ او تمہارا والد یا والدہ فوت ہو گئے ہیں، اور وہ کہے کہ میں نے کپڑے استری کے لیے دیے ہوئے ہیں، وہ بھی دھوبی سے آ جائیں استری ہو کے، کرایہ بھی مجھے بھیج دو آنے کا، اور مجھے فیس بھی بتاؤ کہ کتنی دو گے۔ کیا اسے تعزیت کرنا کہیں گے ہم؟ مولا اجر اللہ فرج شریف معافی دیں، ہم اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے ایسا، لیکن پاک خاندان علیہم الصلوۃ والسلام یہ چیزیں ان کے لیے فرمائی گئی ہیں، جو کیا ہے غمگساری کے لیے، دل جوئی کے لیے، جبکہ یہ چیزیں تو ہم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، کجا کہ پاک خاندان علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ سامعین میں سے ایک ذاکر کو بانی مقصد سرکار دامت اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا آپ ناراض نہ ہونا، ایک بات آ گئی تھی، ہم تمام سننے والے اور پڑھنے والے ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، آپ کوئی علیحدہ نہیں ہے، آپ کو میں نے نشانہ نہیں بنایا، فرق بس اتنا ہے کہ آپ پڑھنے والے ہیں اور ویسے ہی ہم سننے والے ہیں۔ ہم بھی تو تعزیت کے لیے آتے ہیں، جو تعزیت کے لیے آتے ہیں وہ آتے تو یہی ہیں، لیکن نیت کیسی ہونی چاہیے؟ اگر وہ بھی تو بہت بڑا مرتبہ ہے کہ عرش کے سائے کے نیچے انبیاء علیہم السلام کھڑے ہوں گے میدان حشر میں دھوپ میں اور حساب دے رہے ہوں گے، اور ان کی امتیں کھڑی ہوں گی وہاں ساتھ۔ اس ذات پاک نے فرمایا کہ جو عزادار ہے ہمارا عزادار انبیاء علیہم السلام امتوں سمیت حساب میں ہے، لیکن اسے پتہ تک نہیں ہوگا کہ عرصہ محشر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ شہنشاہ معظم جناب والی کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہوں گے۔ جو کوئی اگر عزادار ہوگا تو عزت اور شان کے ساتھ سائے کے نیچے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ عرصہ محشر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے تو فرمایا گیا ہے کہ عمل کرنا اپنے نفس کے خلاف اس ذات کی رضا ہے، نفس کے خلاف کرنا
وہ بہت مشکل ہے انسان کے لیے۔ پھر اس ذات نے فرمایا کہ وہ ابھی بھی آسان ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے 30 سال پانی میں کھڑے ہو کر عمل کیے ہیں، یہ ریاضات نفس کرتے رہے ہیں۔ لوگ ترقی کے لیے کئی دنیاوی اور کئی روحانی ترقی کے لیے کرتے ہیں نا بندے۔ فرمایا لیکن نیت کا صحیح کرنا اس سے زیادہ مشکل عمل ہے۔ نیکی کرنی ابھی آسان ہے، نیت کا صحیح کرنا بہت مشکل ہے۔